بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم جی فیملی کیسی ہے؟ آج میں ایم جی فیملی کے لیے مزیدار سی چکن کڑھائی لے کے آئی ہوں، جسے آپ کھائیں گے تو انگلیاں ہی چاٹتے رہ جائیں گے۔ آئیں میں آپ کو اس کے پکانے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ میرے پاس یہ چکن ہے، تقریباً 1 kg میرے پاس چکن ہے۔ اس کو میں نے اچھے سے دھو کے صاف کر کے اور پانی نچوڑنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے بالکل اس کا پانی نچڑ گیا ہے۔ یہ بہت صاف ستھرا میں نے کیا، اس کو صاف کر کے اور سرکے میں نے اسے صاف کیا۔ یہ میرے پاس مسالے ہیں، مرچی ہیں 1.5 چمچہ کھانے کا، گرم مسالہ، پسا ہوا کالی مرچی ہیں، ہلدی ہے، نمک جیسا کہ میں بتاتی ہوں حسب ذائقہ یا حسب ضرورت، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 عدد میرے پاس ٹماٹر ہیں، 4 سے 5 عدد ہری مرچی ہیں، باریک کٹا ہوا ادرک ہے، ہرا دھنیا بھی ہم نے باریک کاٹ لیا ہے۔ 1 پیالی میرے پاس دہی ہے۔ پیاز میرے پاس یہ تقریباً 3 پیاز درمیانی سائز کی تھی، جن کو میں نے کاٹ لیا ہے۔ اب میں ان کو بھگاروں گی اس طرح سے۔ اس کو ہم نے زیادہ سرخ نہیں کرنا، بس درمیانہ سا ہی ہم نے اس کو سرخ کرنا ہے۔ یہ اس طرح سے چمچہ ساتھ ساتھ چلاتے جائیں۔ سائڈ پہ جو پیاز ہوتی ہے، اگر وہ جل جائے تو ذائقہ نہیں آتا، ٹیسٹ نہیں بنتا۔ اب یہ جو پیاز ہماری بس ہم نے اس میں رکھ کے دہی کے اندر یہ ہم نے پیاز ڈالنی ہے۔ آپ یہ دیکھیں سارے میں نے دہی تیل اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے، نچوڑ کر پیاز آپ نے ڈالنی ہے۔ زیادہ پیاز کو ہم نے سرخ بالکل نہیں کرنا۔ اب ہم اس کو دہی میں بلینڈر کریں گے تاکہ یہ بڑا پیارا سا مسالہ ہمارا تیار ہو جائے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا دہی اور پیاز ہم نے بلینڈر کر لیا۔ اب ہم جس کنڈیشن میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو اس سے زیادہ باریک نہیں کرنا، بس درا سا جیسے ہوتا ہے اس کو اس طرح کرنا ہے۔ اب کڑھائی میں ہم نے گھی اور لیا ہے اور 3 عدد ہمارے پاس مزید پیاز تھیں، جن کو ہم نے بالکل باریک کاٹ کر سرخ کرنا ہے۔ اس کو ہم نے اتنا سرخ کرنا ہے کہ اس کو ہم ہاتھ سے اس کا چورا بنا لیں۔ اتنی کنڈیشن میں ہم نے اس کو سرخ کرنا ہے۔ چمچہ ہم بار بار ہلائیں گے تاکہ ہماری پیاز کہیں ایک سائڈ سے زیادہ سرخ نہ ہو جائے یا جل نہ جائے۔ چمچہ چلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا کلر آتا جا رہا ہے۔ ابھی ہم اس کو اور فرائی کریں گے۔ یہ بالکل تقریباً ہماری پیاز فرائی ہو چکی ہے اچھے سے۔ اب ہم اس کو نکالیں گے، کسی سوکھی پلیٹ میں نکال لینا ہے، یا آپ کے پاس اخبار ہو تو اس پر اس کو رکھ کے کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پلیٹ پر ہی رکھ رہی ہوں، بالکل خشک پلیٹ ہے، گیلی پلیٹ نہ ہو، گیلا برتن نہ ہو، اس میں آپ نے یہ پیاز نکالنی ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ یہ ساری پیاز یہ ہم نے نکال لی ہے۔ اب ہم چکن کو اسی گھی میں چکن کو ڈال کے تھوڑا سا فرائی کریں گے۔ ساتھ ہی ہم اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے، ٹماٹر تھے وہ بھی شامل کریں گے، اور سارے مسالے جو میں نے آپ کو بتائے تھے، لہسن ادرک، ہری مرچ، لال مرچ، ہلدی، نمک، گرم مسالہ اور کالی مرچ، یہ سارے مسالے ہم ایک ساتھ ہی چکن میں شامل کر دیں گے۔ اور اب ہم چمچہ چلائیں گے تاکہ ہمارا چکن نیچے نہ لگ جائے اور مسالے بھی اچھے سے مکس ہو جائیں۔ بہت ہی پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے، مزیدار سی چکن کڑھائی تیار ہو رہی ہے۔ ایسے طریقے کی آپ کو پہلے کسی نے بھی نہیں سکھائی ہوگی۔ یہ دیکھیں جو میں نے پیاز اور دہی بلینڈر کیا تھا، اب وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ اب میں پھر سارا مسالہ مکس کروں گی، اچھے سے چمچہ چلانا ہے تاکہ سارا مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے۔ اچھے سے چمچہ چلانا ہے تاکہ سارا مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے۔ یہ دیکھیں سب نیچے اوپر اچھے سے چلانا ہے۔ اب ہم اس کو ہم 10 سے 15 منٹ
اسی طرح بھونیں گے جس طرح سے میں بھون رہی ہوں، آپ نے اسی طرح اس کو بھوننا ہے۔ اگر آپ میری ریسیپی کو میرے حساب سے فالو کریں گے تو بہت ہی مزیدار سی بنے گی۔ اس کو آنچ آپ نے زیادہ تیز نہیں رکھنی، آنچ درمیانی رکھنی ہے، زیادہ تیز آنچ سے یہ جل جائے گی۔ اب ہم اسے 10 سے 15 منٹ پکائیں گے۔ جو پیاز ہم نے براؤن کی تھی اس کو ہاتھوں کی مدد سے، ٹھنڈی ہو گئی، اب ہاتھوں کی مدد سے اس کا ہم چورا بنائیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے آرام سے، بہت آرام سے یہ چورا بن جاتا ہے، کوئی اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، بس آرام سے سارا یہ ہماری پیاز کا چورا بن گیا ہے۔ اب اس پیاز کے چورے کو بھی ہم اس جو ہم نے چکن چڑھایا ہوا ہے اس میں شامل کریں گے۔ اس سے پیاز کے اس طرح سے ڈالنے سے مسالے میں جو ایک رونق آ جاتی ہے وہ بہت ہی مزیدار سی رونق آ جائے گی۔ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم چورے کو، سارا چورا جو ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ یہ سارا چورا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے۔ اب ہم اس کو دوبارہ سے اچھے سے چلائیں گے تاکہ ہمارے یہ پیاز جو ہم نے چورا کیا تھا یہ بھی بیچ میں اچھے سے مکس ہو جائے۔ اور دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آنا شروع ہو گیا پیاز کے چورا ڈالتے ہی، بہت ہی پیارا سا۔ اور اس کا مسالہ بھی اس طرح سے دانے دار مسالہ بنتا ہے، بہت ہی ذائقے والا مسالہ بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا کھلا کھلا کلر آنا شروع ہو گیا، بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے، بہت ہی مزیدار سا اس کا ذائقہ ہے۔ ایک دفعہ آپ جس کو بھی کھلائیں گے وہ آپ سے بار بار فرمائش کرے گا۔ آپ ہم اسے 10 سے 15 منٹ ڈھکن دے کے پکائیں گے۔ اب یہ دیکھیں اس میں ساتھ ہی ہری مرچیں ڈالوں گی تاکہ ہری مرچوں کی بھی جو خوشبو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے اور اس کا ذائقہ بن جائے۔ تقریباً ہماری چکن کڑھائی تیار ہے۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں کتنے مزیدار سی کڑھائی ہماری بن گئی ہے۔ ہرے دھنیے سے ہم اسے گارنش کریں گے، ساتھ ہی ہم اس پہ ادرک جو ہم نے باریک باریک کاٹی تھی وہ بھی ڈالیں گے، گرم مسالہ پسا ہوا ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں اب یہ جو ہماری چکن کڑھائی تیار ہو گئی، آپ اس کو چاہے نان کے ساتھ کھائیں، روٹی کے ساتھ کھائیں، چاولوں کے ساتھ کھائیں، پراٹھے کے ساتھ کھائیں، بہت ہی مزیدار سی یہ ڈش بنی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔